إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا۔ میں آج جس علاقے میں اپنی زندگی میں کئی بار آیا، لیکن اتنی بڑی کانفرنس میں پہلی بار خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے لیے میں اپنے برادر عزیز یونس ربانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کے بزرگ جناب محترم صوفی انور صاحب جو جہاں تشریف فرما ہیں، دعا کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی ان کو حاصل رہے۔ اور میں آج ایک ایسے علاقے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ اسی علاقے کی گلیوں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں وہ اپنی والدہ کا دامن تھامے، باپ کی انگلی پکڑے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، پھر آگے بڑھتے چلے گئے، اور اب گزشتہ 20 سالوں سے تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ وہ متواتر اسیر ہیں، آج بھی اسیر ہیں۔ اسی لیے میں نے آیت بھی اسیری کی پڑھی ہے۔ حافظ عبد الرحمن مکی حافظہ اللہ، یہ ان کا سسرالی علاقہ ہے، اور سسرال سے تو سب کو ہی بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ بھی پچھلے ایک لمبے عرصے سے متواتر اسیر چلے آ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ اسیری کا تذکرہ اس لیے شروع کیا کہ آج آپ کی کانفرنس جو حضور سرور کائنات کی مبارک سیرت کے موضوع پر ہے، تو میں نے کہا یونس عزیز نے مجھے، یعنی میرے عزیز بھائی یونس نے مجھے کہا، ابھی جب میں آ رہا تھا پنڈال میں، شیخ صاحب جہاد کے حوالے سے گفتگو کرنی، تو میں نے کہا کہ جہاد اور جیل کا بڑا گہرا ساتھ ہے، تو کیوں نہ میں آج پھر جیل اور جہاد کی بات کروں۔ میرے بھائیوں، میں جب اپنے حضور کو دیکھتا ہوں تو آپ کے زمانے میں جو حکمران ہوا کرتے تھے وہ مختلف القابات رکھتے تھے۔ ایک سپر پاور کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، دوسرے کو کیسر کہا جاتا تھا، کسی کو مرزبان کہا جاتا تھا، کوئی بادشاہ کہلواتا تھا، کوئی کچھ کہلواتا تھا، چلن تو یہی تھا، انداز تو یہی تھا، روایت تو یہی تھی، پر لوگوں عرب کے علاقے میں اللہ اللہ، مکے میں کیسا بچہ پیدا ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد کریم ہے، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ والوں نے آپ کو اپنا حکمران بنایا، نام
پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، یہ آج کے اس دور کا کوئی لفظ میرے حضور نے استعمال نہ فرمایا۔ ہر ایک بندے نے کہا، ابو سفیان نے کہا، عباس یار دیکھتے صحیح تیرے پتریے بھی بادشاہ کتنی عظیم ہے۔ حضرت عباس نے کہا، او ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے میرے بھتیجے کی، یہ نبوت اور رحمت ہے۔ اللہ اللہ، میرے حضور کا زمانہ نبوت کا زمانہ، میرے حضور کا زمانہ رحمت کا زمانہ۔ اور آپ کے دور میں کیا ہوتا تھا آج بھی ہم دیکھتے ہیں، روما کا وہ اسٹیڈیم دیکھتے ہیں جہاں پر قیدیوں کو لایا جاتا، کون سے قیدی؟ جنگی قیدی، اور ان کو لایا جاتا، بادشاہ بیٹھا ہوتا، جنرل موجود ہوتے، شہزادیاں ملکائیں موجود ہوتی، اور بڑے بڑے افسر موجود ہوتے، اور ان کا مشورہ کیا تھا، کھیل کیا تھا جناب، گیم کیا تھی؟ ہمیں حقوق انسانی کا سبق پڑھانے والوں، تمہارا ماضی کیا ہے؟ گیم کیا تھی کہ وہ قیدی جو تھے ان کو باندھا جاتا رسیوں کے ساتھ، بھوکے کتے اور شیر چھوڑے جاتے، دیکھتے ہی دیکھتے جنگی قیدیوں کو کھا جاتے۔ یہ گیم تھی۔ ایسے حالات میں میرے حضور آئے، نبوت والے آئے، رحمت والے آئے، نبوت و رحمت۔ پہلا مارکا بدر کا مارکا، 72 بن گئے مشرکوں کے قیدی، 72 مارے گئے۔ اب جب یہ 72 قیدی بن کر آئے، حافظ ابن کثیر نے اور مفسرین نے لکھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ریاست مدینہ کے لوگ بھی عجیب ہے، اپنے کھانے اٹھا کر قیدیوں کو دیتے۔ اس کا مطلب ہے مدینے میں جیل خانہ نہیں تھا، پوری دنیا میں جیل خانے تھے، پر حضور نے مدینے کی ریاست میں کوئی جیل خانہ نہیں بنایا۔ صوفی صاحب آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ سنو پھر آج انسانی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، انسانی تاریخ میں پہلا اولین کہ مدینے کی ریاست میں 10 سال میرے حضور نے حکمرانی کی، جیل خانہ کوئی نہیں۔ اور جہاں جیل خانہ کوئی نہیں، وہاں عدل کتنا عالی شان ہوگا، رحمت کا انداز کیسا ہوگا۔ یہ 72 آئے، اللہ اللہ، یہ 72 آئے، ان میں چچا عباس بھی آیا۔ فاتح بدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چچے کے کرہنے کی آواز سنی، بیڑیاں پڑی تھی۔ اللہ اکبر، حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا چچا کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے، محمد کو نیند کس طرح آئے؟ اور لوگوں، بادشاہوں کا دور تھا، عادل کا دور تھا، میرے حضور بدر کے فاتح رب کعبہ کی قسم ہے، کیسے حکمران ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چچے کو کیسے چھوڑ دوں؟ کیا فرمایا میرے حضور نے؟ فرمایا اچھا چچا کی بیڑیاں کھول دو، پھر سب کی کھول دو۔ چچا کی کھولنی ہے تو پھر سب کی
صحابہ نے کہا جی ہم کھول دیتے ہیں بیڑیاں. فرمایا چاچے کی کھولو تو پھر سب کی کھول دو. سارے آزاد ہیں. اللہ اللہ. اب جناب والا جیل خانہ کوئی نہیں. کامیاں اپنے گھر جاؤ. جس کے پاس پیسے ہیں دے جائے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے بچوں کو پڑھائے, علم کی قدر وہ بھی جائے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کو پڑھائے. جس کو جو بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتا وہ بھی جائے. 72 کے 72 حضرت محمد کریم نے آزاد فرما. یہ ہے جہاد, اور جہاد میں قیدیوں کے ساتھ حضرت محمد کریم کی رحمت اس زمین پر, اس آسمان کے نیچے. رحمت کا یہ انداز پہلی بار سارے جہان نے دیکھا. اب اس کے مقابلے میں دیکھنا, اللہ کی قسم مشرق اس دور کا تھا یا مشرق آج کے دور کا ہے, اس کی سرشت ایک جیسی ہے. آج کے دور کے مشرق کی بات کروں تو یہ ہندو مشرق ہے. 71 میں ہمارے لوگ قیدی بنے. میں ریڈیو سنا کرتا تھا. صوفی صاحب آپ کو یاد ہوگا جناب شیشہ پیس کر آٹے میں ملا کر وہ جناب روٹیاں پکا کر دیتے تھے اور مارے گئے قیدی شیشہ پیس کر. اور بڑی تقریب ہے. ایک پاک فوج کا تھا غلام حسین سپاہی, اس کی زبان کاٹ دی, کسی کی زبان کاٹ دی, کسی کے خفیہ آداب کاٹ دیے, سیسا ملا کر شیشہ ملا کر روٹیاں دی. یہ ہے مشرک, یہ ہے ہندو, یہ ہے اس کا کردار. 71 کی جنگ کے بعد اور پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے کیا کیا, حضرت خبیب کو کہیں سے پکڑ لیا. اب جب ان کو پکڑ لیا کہتے اب ان سے بدلہ لیں گے. مکے والوں نے رسیوں سے باندھا. اب سارے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. کیوں ان کو باندھا؟ کہ جنگ میں ہمارا بندہ اس نے مارا ہے, اور جنگ کا بدلہ کیسے لے رہے؟ اغوا کیا. مشرک کمینہ ہوتا ہے. باندھا. پھر سارے اکٹھے ہو کر نہ تلوار لے کر اس کو زخم لگا رہے ہیں. اور اللہ کی قسم قید میں بھی حضرت خبیب کا کیا حال ہے. ان کے ہاتھ میں کہیں اس طرح آ گیا. ایک چھوٹا سا بچہ جس گھر میں قید تھے وہ جناب چلتا چلتا, جسے پنجابی میں کہتے ہیں رڑنا کھسٹنا, وہ جناب کہیں اندر آ گیا. اب اس کو اپنی جھولی میں بٹھایا. اس کی ماں آئی, انہیں دیکھا, انہیں کیا میرا بار گیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں حضرت محمد کریم کا سپاہی, میں مسلمان, میں توحید والا, بچوں سے بدلے نہیں لیتے. سبحان اللہ. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اب میری کسٹڈی میرے کنٹرول میں ہے, مجھے رہا کرو گے, میرے ساتھی مدینے سے منگواؤ گے, ان کی موجودگی میں مجھے رہا کرو گے, پھر بچہ چھوڑوں گا, نہیں تو اس کے گلے پہ اس طرح پھیروں گا. اللہ کی قسم یہ نہیں کیا. کر سکتے تھے نا. اور لوگوں یہ کون ہے؟ یہ کس کے تربیت یافتہ ہے؟ یہ مجاہد کون ہے؟ یہ مجاہد حضرت محمد کریم کے مجاہد ہیں. یہ تربیت یافتہ ہے. اللہ اکبر. احد کے میدان میں ہندا اور ابو سفیان نے کیا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بعد میں ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے, ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیکن جب مشرک تھے کردار کیا تھا؟ ہندا سوئی دھاگا ساتھ لے کر آئی, سینہ چیرا اور لاش سے بدلا, لاش سے بدلا.
مشرک کی یہ سرشت ہے، یہ فطرت ہے، یہ شقاوت ہے۔ اب کلیجہ نکالا، پھیپھڑے نکالے، دل نکالا، اس کی بوٹیاں کی، پھر ان کو پرویا، ہار بنایا، پھر بھی صبر نہیں آیا، پھر ناک کاٹا، پھر رخساروں کا گوشت لیا، پھر ہونٹ کاٹے، پھر کان کاٹے، ان کو پرویا، گلے کے اندر ڈالا، اللہ اللہ۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان آ گیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کٹی پھٹی لاش حضور کے چچا کی، اس کو نیزہ مارتا ہے، کالے رنگ کا حبشی غلام، کہتا سردار بھی ایک ہی کرے دے۔ اب شرم آئی، اگر میری اس حرکت کا پتہ چل گیا لوگ کیا کہیں گے؟ کہتا ہے غلامہ میری اس گل نو نشر نہ کری، بڑی شرم آئی۔ اور میرے بھائیوں مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ بھی ظلم، مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم، یہ مشرکوں کا انداز تھا۔ آؤ میں دیکھوں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد یہ جہاد کرنے گئے ہیں، پکڑ کے لے آئے کس کو؟ جہادی دستہ ہے، پکڑ کر لے کر آ گئے کس کو؟ سمامہ بن اسال کو۔ سردار ہے، سردار آیا، اللہ اللہ، میرے حضور کے سامنے جہاد تھا تو دعوت تھی، جہاد تھا تو پکڑا جانے والا اس کے لیے بھلائی تھی، اس کے لیے رحمت تھی۔ کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے۔ اب آ جو گیا تھا، مال بھی تو حاصل کر سکتے تھے نا، لیکن میرے حضور نے فرمایا اس کو مسجد نبی کے تھم کے ساتھ باندھ دو، جیل خانہ کوئی نہیں۔ پوچھا ہاں بھائی سمامہ تیرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آگے بڑا اکڑ کے بولا، برا سلوک کرو گے تو نمٹ دیں گے پچھلے، اچھا سلوک کرو گے تو اچھا بدلہ ہوگا۔ دوسرے دن بھی یہی بات، تیسرے دن بھی یہی بات۔ میرے حضور نے تربیت کی، حضور نماز پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے، صحابہ درس لیتے رہے، وہ قرآن سنتا رہا۔ جب تیسرا دن ہوا فرمایا اس کو آزاد کر دو، باہر گیا، پھر واپس آیا، حضور کے سامنے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر بیٹھا۔ سمامہ تجھے آزاد کر دیا، تو پھر آ گیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ تو نکالیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہاں شرع بیان کروں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ نے میرا جسم تو آزاد کر دیا، میری روح کو قیدی بنا لیا۔ پیارے محمد اب جاؤں کہاں؟ اپنا غلام بنا لو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیل خانہ کوئی، حضور نے بھیجا، اللہ اکبر، کس کو بھیجا؟ ایک دستہ بھیجا، حضرت علی کی قیادت میں بھیجا رضی اللہ عنہ۔ یہ کیسر روم اور عرب کی سرزمین اور سرحد پر بھیجا۔ یہ بنو طے قبیلہ تھا، وہاں جا کر حملہ کیا، پکڑ کر لے آئے۔ اس میں خاتون تھی، حاتم تائی کی بیٹی تھی، حاتم تائی بادشاہ تھا۔ اب اس کی جگہ پر اس کا بھائی عدی بادشاہ تھا۔ عدی نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو لیا، اپنے بچوں کو لیا اور جناب بھاگ گیا، بہن کو وہیں چھوڑ دیا۔ صفانہ اس کا نام تھا۔ صحابہ اس کو پکڑ کے لے گئے، مجاہدین اس کو پکڑ کے لے آئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ حضور نے ڈیرا بنا رکھا تھا، ضیافت خانہ بنا رکھا تھا۔ صفانہ کو یہاں ٹھہرایا، قبیلے کے لوگوں کو یہاں ٹھہرایا۔ حضور نماز کے لیے گزرے، صفانہ آگے بڑھی، یا رسول اللہ میرا باپ، اس کا نام حاتم تائی ہے، تعارف کروایا۔ اللہ اللہ، وہی جو لوگوں میں تقسیم کرتا تھا کھانے، خدمت خلق کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ اللہ اللہ،
محمد سعید اسیر ہیں، پر کیا ٹارگٹ دیا؟ خدمت کمیٹیاں بنا لو، خدمتیں کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، نالیاں بناؤ، فنڈ اکٹھے کرو، جو مشکل میں ہے اس کی مشکل دور کرو، شادیوں کے برتن وہ رکھو، ٹینٹ رکھو، ضرورت مندوں کو دو، کوئی فوت ہو جائے صاحبان لگا کر نظام بناؤ، خدمتیں کرو۔ ساری جماعت کو اس پر لگا لیا۔ سفانہ کیا کہتی ہے؟ میرے حضرت عابد نے کہاں سے یہ پروگرام لیا؟ یہ حضرت محمد کریم سے لیا۔ جیل میں بیٹھنے والے حافظ صاحب نے کہاں سے سیکھا؟ آمنہ کے لال سے نہیں سیکھا، عبداللہ کے چاند سے سیکھا۔ سفانہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میرا ابا، میرے والد صاحب حاتم تائی معروف شخصیت ہے، بڑے سخی تھے، بیواؤں کی خدمت کرتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، کھانے کھلاتے تھے۔ یا رسول اللہ جو بھی ضرورت مند آیا، یا رسول اللہ کہہ رہی ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئی، یا رسول اللہ کہہ رہی ہے اس لیے کہ حضور کے لیے نہ بادشاہ کا نقل تھا، نہ سلطان کا تھا، نہ حکمران کا تھا، ایک ہی تھا، یا رسول اللہ۔ نبوہ و رحمت، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے فرمایا اچھا پھر تیرا باپ جو کام کرتا تھا یہ تو مومنوں کے کام ہیں۔ بولو یہ کن کے کام ہے؟ یہ تو مومنوں کے کام ہے۔ وہ عیسائی مومن تھا، کرسچین مومن تھا، یہ تو مومنوں کے کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب یہ کام سنے فرمایا سفانہ تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا قبیلہ اللہ اللہ، میرے حضور نے فرمایا تیرا قبیلہ بھی آزاد ہے، سارے آزاد ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، پھر کہتی یا رسول اللہ، ہمارا جو مال، ہمارے اونٹ، ہماری بھیڑ بکریاں، ہمارا وہ جو کچھ لایا ہے، حضور نے صحابہ سے کہا بھئی واپس کر دو، وہ بھی سارا واپس کر دیا۔ اب حضور نے حضرت علی کو طلب فرمایا علی اس سفانہ کے ساتھ جاؤ، ان کے علاقوں میں جاؤ، وہاں جاؤ، عام معافی کا اعلان کرو۔ اور کب میرے حضور نے کہا جب سفانہ نے یہ منظر دیکھا، اس نے کیا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب یہ سارا قبیلہ واپس جاتا ہے، یہ بھاگ کر کیسر کے پاس گیا تھا عدی، اب سفانہ اسے پیغام بھیجتی ہے اور مجھے چھوڑ کر جانے والے اور بھاگ جانے والے، اور بھاگا کس سے؟ اور حضرت محمد سلطان نہیں ہے، اور معروف معنوں میں یہ بادشاہ نہیں ہے، اور یہاں سے رحمت ہی رحمت ہے، جہاد میں بھی رحمت ہے، قتال میں بھی رحمت ہے، مدینے کی اسٹیٹ میں بھی رحمت ہے، اور یدی کملہ نہ بنے اور چلیا واپس آ، حضرت محمد کریم کی خدمت میں آ، خط پڑا، باغا ہوا آیا، حضور کی پاک خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ اللہ، منظر دیکھنا، منظر، اور گدیوں پہ مرنے والوں اور لڑنے جھگڑنے والوں اور بکنے والوں، اللہ اللہ، اور دیکھ میرے حضور کی مجلس۔ کہتے ہیں مدینے کی ریاست بنائیں گے،
ہر مدینے کی ریاست ایسے بڑھے گی، سارا بکاؤ مال، جس طرح منڈی لگتی ہے نا، کٹے بکتے ہیں، بچے بچڑے بکتے ہیں، بکرے بکتے ہیں، چھترے بکتے ہیں، دمبے بکتے ہیں۔ آج یہ قومی اسمبلی کے ممبر عمران خان بیچارہ شور ڈال رہا ہے، کہتا ہے بک گئے بک گئے بک گئے۔ امیر عمدہ کہتا ہے اے کملیا عمران خان، جڑے تیرے نال آئے سن وہی تے تو خرید کے ہی لیندے سن۔ خریدنے کے لیے کسائی کون تھا؟ خریدنے کے لیے بیوپاری کون تھا؟ وہ کھرب پتی جہانگیر ترین تھا، یہ ہاتھ پہ جاتا تھا، پیسے لگاتا تھا، خرید کے لاتا تھا۔ جو تم خرید کے لائے آج بکنے کے لیے تیار۔ لوگوں نے کہا دنیا میں تو اسی طرح ہوتا ہے، کیوں جی صوفی صاحب؟ دنیا میں تو اسی طرح ہوتا ہے، لوگ بکتے ہیں۔ دیکھو پریشر آیا، حافظ سعید کے نوجوان لگا دو پابندیاں، حافظ محمد سعید کو کر دو اندر، یہ بھی کوئی ادھر ادھر والا خرید کے لے جائے گا۔ حافظ محمد سعید جیل میں بیٹھا دیکھتا رہ جائے گا۔ کیوں جی عبداللہ صاحب؟ یہی تھا نا منصوبہ؟ اللہ اکبر۔ اور لوگوں یہ تھا منصوبہ، پر اللہ اللہ میرے حافظ نے بھی تربیت کی تھی۔ تربیت کیا کی تھی؟ اس حسین نے تربیت کیا کی تھی؟ جب 20 سالوں سے جیل میں گیا، پھر گھر میں آیا، پھر جیل میں گیا، 20 سال ہو گئے، یہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پر تربیت کیا کی؟ تربیت وہی کی جو حضرت محمد کریم نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اللہ اللہ وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بایعناک علی الموت، ہم اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، ہم اپنی قیمت لگوانا چاہتے ہیں، ہم فروخت ہونا چاہتے ہیں۔ کس پر؟ آپ کے ہاتھ پر۔ اور قیمت کیا ہے؟ ہم اپنی جان پیش کرتے ہیں۔ بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ کیا ڈالر چاہتے ہیں؟ پاؤنڈ چاہتے ہیں؟ یورو چاہتے ہیں؟ سونے کی اینٹیں چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم جنت چاہتے ہیں، ہم رب سے ملاقات چاہتے ہیں، ہم فردوس میں آپ کا پڑوس چاہتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن نازل فرمایا ان اللہ اشتری من المومنین، اچھا میں نے قیمت لگا لی، ان اللہ اشتری من المومنین انفسہم و اموالہم، تمہاری جانیں بھی لے لی، کاروبار ہو گیا۔ انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، بدلے میں کیا دیا؟ جنت۔ کام تمہارا کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا، وعدہ پکا، وعدہ پکا۔ ابھی مجھے صوفی انور صاحب پوچھ رہے تھے حمزہ صاحب کیا نظر آتا ہے، کون کس کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا مفادات کی دنیا ہے، بکنے کا میدان ہے، پیسے بہت کتنے لگ رہے ہیں، ایسے ایسے ہر کوئی ان کو تول رہا ہے، کسائی لگے ہوئے ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ان کا کیا؟ اللہ اکبر، ان کے بارے میں کیا پیش گوئی کی جا سکتی ہے؟ کوئی پیش گوئی۔ اللہ کا وعدن علیہ حقا، وعدن علیہ حقا
فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اور صحابیوں حضرت محمد کے ساتھیوں، عرش والا رب کہتا جو تم نے کاروبار کیا تمہیں مبارک ہو۔ حافظ صاحب کے جو بچے ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، آپ کے جو بھائی ہیں، انہوں نے تو یہ کاروبار کیا ہے، اور جو یہ کاروبار کرتا ہے اس کی قیمت کوئی لگا سکتا؟ اور سارے بولو اس کی کوئی قیمت لگا سکتا؟ اور 3 سال کے بعد آج بھی اللہ اللہ، ہر بیٹا، ہر کارکن، ہر جوان، ہر میری بہن، ہر میری بیٹی، ہر عورت، ہر مرد اللہ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب کے پیچھے چٹان بن کے کھڑا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ بولو یہ کیا ہے؟ تربیت۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اور یہ تربیت والے ہی کام کرتے، یہ تربیت والے کہاں تھے؟ آؤ تم ایک منظر تھوڑا سا دکھا۔ یہ تربیت والے افغانستان میں روس آ گیا، کہتا ہے اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، نہ مسجد نہ گرجا نہ کچھ اور کچھ نہیں رہے گا۔ دنیا کی سپر پاور، قرآن والے، حدیث والے، حضرت محمد کریم والے، رب والے میدان میں آ گئے۔ ان کی پشت پر جنرل ضیاء کھڑا ہو گیا۔ جنرل حمید گل ہمارا بزرگ بھی یار بھی بیلی بھی کھڑا ہو گیا، اور میرے بھائیوں پاکستان کھڑا ہو گیا، رشیا بھاگا، کسے دو چار ہوا، 10 سال صرف لگے۔ واسکو تک پھر کے امیر حمزہ آیا بغیر ویزے کے، اللہ اللہ۔ پھر امریکہ نے کہا یہ تو میرا اسٹنگر تھا، تم کیا ہو؟ ہاں کہا اچھا تم ہی آجا سوال رہا۔ وہ بھی آ گیا، 20 سال گزر گئے، وہ بھی شکست کھا کر بھاگا۔ اب کیا کہتا؟ پیچھے پاکستان تھا تب میں شکست سے دو چار ہوا۔ اچھا اب پھر روس امریکہ جناب یوکرین میں میدان میں آ گئے۔ روس کہتا مسلمانوں میں نے تمہاری قوت کو دیکھا، تمہارا لا الہ الا اللہ دیکھا، تمہارے شہادت کے جذبے کو دیکھا، مجھ سے جو چاہتے ہو لے لو، مسجدیں بنوا لو، جو رعایتیں چاہتے ہو لے لو، حضرت محمد کریم کی عزت کے لیے سٹیٹمنٹ بھی لے لو، بیان لے لو، میں حضرت محمد کریم کی حرمت کے لیے، حرمت رسول کی ہم تحریک چلاتے رہے۔ مجھے وہ یاد ہے ذرا ذرا، حضرت حافظ صاحب نے سلوگن دیا، کیا دیا؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یہ جناب پروگرام بنائے ہم نے، عمران خان صاحب بھی اس میں آئے، حرمت قرآن بھی بنائی۔ اللہ اللہ، آج میں واقعی کردار ادا کیا ہے، حضور کی حرمت کا کردار ادا کیا ہے۔ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اپریشیٹ کرتے، خراج تحسین پیش کرتے۔ میرے بھائیوں، حضرت حافظ صاحب نے حرمت رسول پر جان بھی قربان یہ دیا، الحمدللہ پورے پاکستان کے لوگوں کو ملایا، ایک کیا، ایک بنایا، فرقہ بندی کو ختم کیا، پاکستان مستحکم ہوا۔ آج یہ اسی تحریک کا نتیجہ ہے، یہ افغانستان کے جہاد کا رزلٹ ہے۔ اب صاحب وہاں بھی پیش یہاں بھی پیش۔ اب روس کہتا ہے حضرت محمد کریم کی حرمت کے لیے میں بھی تیار، تو پیچھے جا، مجھے بہت سارے چہرے نظر آئے، مجھے
साहब का भी चेहरा नजर आया। किरदार है हमारा सुनी साहब। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, हाँ हाँ, आज वो जेल में पथे दीवारे ज़िंदान पर ये तरबियत है, तरबियत। अल्लाह अल्लाह। और मेरे भाइयों, आज वो अमेरिका भी कहता है और मुसलमानों मेरी मदद को, रूस भी कहता है मेरी मदद को, अमेरिका भी कहता है मेरी मदद को। ये तरबियत का नतीजा है। ये तुम्हारी कुव्वत को एक्सेप्ट किया गया है, ये तस्लीम किया गया है। ये जनाबे वाला 57 मुसलमान मुल्क इकट्ठे हुए, परेड पाक फौज की हुई है। पाकिस्तान का किरदार है तो पाकिस्तान में रहने वाले उनमें से फरीम किरदार हाफिज मोहम्मद सईद का किरदार। कौन करेगा इनकार कि ये बड़ा आलीशान है किरदार। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे भाइयों किरदार किरदार किरदार। आज इस्लाम ऊंचा हुआ, आज हज़रत मोहम्मद करीम की हुर्मत का झंडा बुलंद हुआ, तो ये आपका किरदार है। अब देखो कैदी बढ़ते अच्छा बार बार कैदी कहते क्या है, हुक्मरान कहते हैं यार तुम्हें मैं बताऊं आकर क्या कहा इससे 3 साल पहले। कहते हैं हाफिज साहब एक बार फिर आपको कैद करने की जरूरत पड़ गई। भाई क्यों? कहते हैं पाकिस्तान खतरे में, आज किसी को कोई ओहदा ना दो तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है और मुल्क के खिलाफ बातें करता है, बिकने की बातें करता है, कीमत लगवाने की बातें करता है, धमकियां देता है। हर सियासतदान का यही हाल है। हाफिज मोहम्मद सईद ने क्या कहा, उनका क्या चाहते हो? कहते हैं जी पाकिस्तान की सालमियत, इंटरनेशनल प्रेशर। अच्छा पाकिस्तान बचता है, कैसे बचता है? कहते हैं जी तुम्हें कैदी बनाकर बचता है। फरमाया चलो एक बार फिर कैदी बना लो तो बचा लो। कहा नहीं, सिर्फ आप अकेले को नहीं, आपकी जमात के और भी बड़े बड़े लोग चाहिए। कहा अच्छा उनको भी कैदी बना लो, उनको भी बना लिया। और क्या चाहिए? कहते हैं अंदर दहशतगर्दी के केस भी करने। कहा अच्छा ये भी कर लो, पाकिस्तान बच जाए। कहते हैं और भी चाहिए। हजरत हाफिज साहब पूछते अच्छा क्या चाहिए? कहते हैं आज के मराकज, आपकी मसाजिद बड़ी मेहनत से आपने बनाई, दिन रात एक करके बनाई, उन पे कब्जा करेंगे, गवर्नमेंट की तहरीर में लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएंगे। हाफिज साहब ने कहा अच्छा फिर मैं तो बड़े मैदान पे आ गया। 35-37 साल की मेहनत, ये नहीं सोचा का पाकिस्तान बचना चाहिए, चलो ये भी ले लो और भी चाहिए। कहते हैं जी तुम्हारी एम्बुलेंस है। कहा एम्बुलेंस भी दे देते हैं। ड्राइवरों को कहा भाई ड्राइवरों बैठो, जाओ तुम इन एम्बुलेंस को चलाओ, जहां ये कहते हैं वहां छोड़ के आ जाओ। कभी हुआ जा रहे थे और लोगों कभी हुआ ऐसे छोड़ाए। हमें तो जी और भी कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? आपके बाद लोगों के ECL में नाम डालने हैं, कहा डाल लो। और भी चाहिए, शनाख्ती कार्ड बना करने, अच्छा भी बना कर दो। और क्या चाहिए हमें जनाब? ये चाहिए, ये चाहिए। कहा जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था वो बचना चाहिए, वो बचना चाहिए। मेरा मामू, मेरा सुसर हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की के वालिद हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला 90,000 का काफिला लेकर आए थे, लड़ते फिरते आए थे, हम मुहाजिर बन के आए थे, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देकर आए थे। वो पाकिस्तान बचना चाहिए, जो चाहते हो ले लो। मेरे भाइयों
چلیں گے، صبر کریں گے، اللہ سارا کچھ دے گا۔ میرے بھائیوں، آج میرا رب دے نہیں رہا، آج ان کے دل نرم ہیں، آج وہ عزتیں کرتے ہیں، حافظ صاحب کی مثالیں دیتے ہیں، میڈیا دیتا ہے، اور سیاستدانوں اور بکنے والوں اور غیر ملکیوں کے ہاتھوں پیسے لینے والوں، منی لانڈرنگ کے کیس ہم پر ہے، پر حضرت حافظ کو دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ٹی وی والے کرتے، اخبار والے لکھتے، صحابی بولتے، سیاستدان بھی جو سمجھدار اندر سے یہی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اللہ، یہ رحمت ہے، یہ رحمت وہ جو سیکھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم چاہتے کیا ہے؟ حضرت حافظ صاحب چاہتے کیا ہے؟ تربیت کیا کی ہے؟ کتاب و سنت پر کی ہے۔ ہم میاں جنت چاہتے ہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس، اللہ اللہ، میری تقریر کا آخری حصہ آ گیا۔ کون آیا؟ فرشتہ آیا، ایک پیغام لے کر آیا۔ مکہ حضور نے فتح فرما لیا، اب پیغام لے کر آئے۔ حضور سمجھ گئے، احد میں گئے، شہداء کے لیے دعائیں کی، بقیع میں گئے، سب کے لیے دعائیں کی۔ اب فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ بلا رہے ہیں پر آپ کو اختیار بھی دے رہے ہیں۔ یہ کون تھا ساتھ مشاورت کے لیے؟ یہ ابو مویحبہ تھا، غلام آزاد کیا ہوا تھا۔ اور دیکھو کون حکمران ہے، کون ہے جو غلاموں سے مشورے لے، اور تکبر کرنے والوں، اور دیکھو دیکھو سرور کائنات مشورہ لے رہے۔ ابو مویحبہ، میرے پاس رب کا پیغام آیا کہ پیارے مصطفیٰ، ایک بات یہ ہے، سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ پر، قیامت تک حکمرانی زمین پر تمہاری۔ پھر اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ دوسرا یہ، ابھی آ جاؤ، ابھی آ جاؤ۔ ابو مویحبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر پہلی تجویز ٹھیک ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، میں نے جو پسند کیا، رب کی ملاقات کو پسند کیا، اللہ کے برداشت کو پسند کیا۔ میں نے حافظ صاحب محترم سے آج سے کچھ چند مہینے پہلے میں نے پوچھا، میں نے کہا حافظ صاحب، یہ آپ سے ملاقاتیں تو ہوتی ہی ہیں، وہی جاتی ہیں، اللہ اکبر، کوئی نئے نئے آرڈر لے کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کیا حالات ہیں، کیسے امکانات ہیں؟ حافظ صاحب نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے حمزہ صاحب، میں نے ان سے کیا باتیں کرنی ہے، ان سے کیا مانگنا ہے، یہ تو سارے مانگتے ہیں، دینے والا رب ہے۔ پچھلی رات اٹھتا ہوں، اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، بس اسی سے ہی مانگتا ہوں، اسی پر ایمان توکل ہے، اور اس توکل کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ حالات بڑے اچھے آئیں گے۔ آج حالات اچھے کچھ آ گئے ہیں، باقی بھی آئیں گے۔ پاکستان جو مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اب اسلام کی اسیری ختم ہوگی، آئیں گے۔ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا اتنے حافظ صاحب آزاد ہوں گے۔ عرش والے مولا پاکستان کو مضبوط بنا، پاک فوج کو مضبوط بنا، ہمیں ایک بنا، لڑنے والا نہ بنا۔ یہ فرقوں کی بنیاد پر، یہ برادریوں کی بنیاد پر، یہ فلاں اساس پر، یہ زبانوں کی اساس پر، یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ ہندی ہے، یہ پٹھان ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، سارے پاکستانی ہیں۔ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ حنفی مالکی شافعی ہے، یہ اہل تشیع ہے۔ حضرت حافظ صاحب کہتے ہیں سب کو ایک بنانا ہے، ایک مٹھی بنانی ہے۔ ہندوستان میں ظلم ہے، کشمیر میں ظلم ہے،
پاکستان میں استحکام ہوگا تو یہ ظلم بھی ختم ہوگا۔ میرے بھائیو، سیرت کا تقاضا یہی ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے۔ اللہ اللہ، جیلیں نہیں تھی، آج حضرت حافظ صاحب جیل میں ہے، اس لیے ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم مانگتے ہیں اللہ پاکستان کو طاقتور بنا، اللہ پاکستان کو مضبوط بنا۔ آج سارے 56 مسلمان ملک یہاں آئے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور میرے بھائیوں کیوں دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے افغانستان میں پشت بنائی کی، رشیا پاکا، امریکہ پاکا، پاک مضبوط ہوئی، اس لیے میرے بھائیوں سارے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ تیرا میرا اعزاز ہے، یہ 23 مارچ کا اعزاز ہے، یہ قائد اعظم کا 1940 میں جب خطاب کر رہے تھے، اللہ اکبر، سامنے جو چل تھی لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، یہ پاکستان کا مطلب تھا۔ آؤ اسی نعرے کو اٹھا لیں، گلی کوچے میں پھیل جائیں، ایک نئی سیاست کا رنگ بکنے بکانے والوں کو دکھلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔